حضرت برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس یا اشعری کو آل داؤد کی بنسریوں یعنی خوبصورت آوازوں میں سے ایک بنسری یعنی خوبصورت آواز عطا کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1851۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا ہی خوب ہوتا، کاش تم مجھے دیکھتے جب گزشتہ رات میں بڑے انہماک سے تمہاری قرات سن رہا تھا۔ تمہیں آل داؤد کی خوبصورت آوازوں میں سے ایک خوبصورت آواز دی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1852۔ عبداللہ بن ادریس اور وکیع نے شعبہ سے اور انہوں نے معاویہ بن قرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے سال اپنے سفر میں اپنی سواری پر سورہ فتح کی تلاوت فرمائی اور اپنے قرات میں آواز کو دہرایا۔ معاویہ نے کہا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ میرے گرد جمع ہو جائیں گے تو میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی قرات سناتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1853۔ محمد بن جعفر نے کہا شعبہ نے ہمیں معاویہ بن قرہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن اپنی اونٹنی پر سوار سورہ فتح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ معاویہ بن قرہ نے کہا حضرت ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات کی اور اس میں ترجیع کی۔ معاویہ نے کہا اگر مجھے لوگوں کے اکٹھے ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے قرات کا وہی طریقہ اختیار کرتا جو حضرت ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1854۔ خالد بن حارث اور معاذ نے کہا شعبہ نے ہمیں اسی سند کے ساتھ اسی طرح کی حدیث بیان کی۔ خالد بن حارث کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح تلاوت کرتے ہوئے اپنی سواری پر سفر کر رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1855۔ ابو خیثمہ نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے پاس ہی 2 رسیوں میں بندھا ہوا گھوڑا موجود تھا، تو اسے ایک بدلی نے ڈھانپ لیا۔ وہ بدلی گھومتی اور قریب آتی گئی اور اس کا گھوڑا اس سے بدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینت یعنی اطمینان اور رحمت تھی جو قرآن کی قرات کی بنا پر بدلی کی صورت میں اتری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1856۔ محمد بن جعفر نے کہا ہم سے شعبہ نے ابو اسحاق سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی نے سورہ کہف کی قرات کی، گھر میں اس وقت ایک چوپایا بھی تھا، وہ بدکنے لگا۔ اس شخص نے دیکھا کہ جانور کے اوپر دھند یا بدلی تھی جو اس پر چھائی ہوئی ہے، تو اس نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے فرمایا اے شخص پڑھا کرو، یہ تو سکینت تھی جو قرات کے وقت اتری، یعنی یا قرآن کی خاطر نازل ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1857۔ عبد الرحمن بن مہدی اور ابو داؤد نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو اسحاق سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا۔ آگے دونوں یعنی عبد الرحمن بن مہدی اور ابو داؤد نے سابقہ حدیث کے مانند ذکر کیا، البتہ اتنا فرق ہے کہ انہوں نے تنفرو یعنی بدکنے لگا کے بجائے تنقضو یعنی وہ اچھلنے لگا کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1558۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی
کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنے باڑے میں قرات کر رہے تھے کہ اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ انہوں نے پھر پڑھا، وہ دوبارہ بدکا، پھر پڑھا، وہ پھر بدکا۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے خوف پیدا ہوا کہ وہ میرے بیٹے یحییٰ کو رون ڈالے گا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو اچانک چھتری جیسی کوئی چیز میرے سر پر تھی، اس میں کچھ چراغوں جیسا تھا، وہ فضا میں بلند ہو گئی حتیٰ کہ مجھے نظر آنا بند ہو گئی۔ کہا، میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس اسنا میں کل میں آدھی رات کے وقت اپنے باڑے میں قرات کر رہا تھا کہ اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ میں نے عرض کی، میں پڑھتا رہا، پھر اس نے دوبارہ اچھل کود کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ میں نے کہا، میں نے قرات جاری رکھی، اس نے کچھ بدک کر چکر لگانے شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ میں نے کہا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ میرا بیٹا یحییٰ اس کے قریب تھا، میں ڈر گیا کہ وہ اسے رون دے گا، تو میں نے چھتری جیسی چیز دیکھی، اس میں چراغوں کی طرح کی چیزیں تھیں، وہ فضا میں بلند ہوئی حتیٰ کہ مجھے نظر آنی بند ہو گئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سن رہے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو لوگ صبح کو دیکھ لیتے، وہ ان سے اوجھل نہ ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1859۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے نارنگی کی سی ہے، اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور اس کا ذائقہ بھی خوشگوار ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا کھجور کی سی ہے، اس کی خوشبو نہیں ہوتی جبکہ اس کا ذائقہ شیریں ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے نیاز بو جیسی ہے، اس کی خوشبو عمدہ ہے اور ذائقہ کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن یعنی تمے کی طرح ہے، جس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی اور اس کا ذائقہ بھی سخت کڑوا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1860۔ حمام اور شعبہ نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کی طرح حدیث روایت کی، اس میں یہ فرق ہے کہ حمام کی روایت میں منافق کی جگہ فاجر یعنی بد کردار کا لفظ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1861۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے زرارہ بن اوفا عامری سے، انہوں نے سعد بن ہشام سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر قرآن لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے اور وہ پڑھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1862۔ ابن ابی عدی نے سعید سے روایت کی، وکیع نے ہشام دستوائی سے روایت کی، ان دونوں نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ وکیع کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، جو اسے پڑھتا ہے اور وہ اس پر گراں ہوتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1863۔ حمام نے کہا، ہم سے قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرات کروں۔ انہوں نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے تمہارا نام لیا۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1864۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے قتادہ کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے لم یکن الذین کفروا کی قرات کروں۔ انہوں نے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو وہ رو دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1865۔ خالد بن حارث نے کہا، شعبہ نے ہمیں قتادہ کے حوالے سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ آگے سابقہ حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1866۔ حفص بن غیاث نے اعمش سے روایت کی، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے عبیدہ سلمانی سے، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے سامنے قرآن مجید کی قرات کرو۔ انہوں نے کہا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو سناؤں جبکہ آپ پر ہی تو قرآن مجید نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنوں۔ تو میں نے سورہ نساء کی قرات شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو میں نے اپنا سر اٹھایا، میرے پہلو میں موجود آدمی نے مجھے ٹھوکا دیا، تو میں نے اپنا سر اٹھایا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1867۔ حناد بن سری اور منجاب بن حارث تمیمی نے علی بن مسہر سے روایت کی، انہوں نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ حناد نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ممبر پر تشریف فرما تھے مجھ سے کہا، مجھے قرآن سناؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1868۔ مسعر نے عمر بن مرہ سے اور انہوں نے ابراہیم سے روایت کی، انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے قرآن مجید سناؤ۔ انہوں نے کہا، کیا میں آپ کو سناؤں جبکہ قرآن اترا ہی آپ پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اسے کسی دوسرے سے سنوں۔ ابراہیم نے کہا، انہوں نے آپ کے سامنے سورہ نساء ابتدا سے اس آیت تک سنائی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر رو پڑے۔ مسعر نے ایک دوسری سند سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان پر اس وقت تک گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا۔ مسعر کو شک ہے، ما دمت فیہم کہا یا ما کنت فیہم، جب تک میں ان میں تھا کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1869۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں ہمس میں تھا تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا، ہمیں قرآن مجید سنائیں، تو میں نے انہیں سورہ یوسف سنائی۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم یہ اس طرح نہیں اتری تھی۔ میں نے کہا، تجھ پر افسوس، اللہ کی قسم میں نے یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تھی۔ تو آپ نے مجھ سے فرمایا، تو نے خوب قرات کی۔ اسی اسنا میں کہ میں اس سے گفتگو کر رہا تھا تو میں نے اس کے منہ سے شراب کی بو محسوس کی۔ میں نے کہا، تو شراب بھی پیتا ہے اور کتاب اللہ کی تکذیب بھی کرتا ہے، تو یہاں سے نہیں جا سکتا حتیٰ کہ میں تجھے کوڑے لگاؤں۔ پھر میں نے اسے حد کے طور پر کوڑے لگائے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 1870۔ عیسیٰ بن یونس اور ابو معاویہ نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، لیکن ابو معاویہ کی روایت میں فقال لی احسنت، یعنی آپ نے مجھے فرمایا تو نے بہت اچھا پڑھا، کہ الفاظ نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1871۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ باہر سے اپنے گھر واپس آئے تو اس میں 3 بڑی فربا حاملہ اونٹنیاں موجود پائے؟ ہم نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا 3 آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے 3 بھاری بھرکم اور موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1872۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے، ہم صفہ یعنی چبوترے پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح و بطحان یا عقیقی وادی میں جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹنیاں لائے؟ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو یہ بات پسند ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم میں سے صبح کو کوئی شخص مسجد میں کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے یا ان کی قرات کرے، تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے، اور یہ 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر، اور 4 آیتیں اس کے لیے 4 سے بہتر ہیں، اور آیتوں کی تعداد جو بھی ہو اونٹوں کی اتنی تعداد سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1873۔ ابو توبہ ربیع بن نافع نے بیان کیا کہ ہم سے معاویہ یعنی ابن سلام نے حدیث بیان کی، انہوں نے زید سے روایت کی کہ انہوں نے ابو سلام سے سنا، وہ کہتے تھے مجھ سے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن یعنی حفظ و قرات اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ 2 روشن چمکتی ہوئی سورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے وہ 2 بادل یا 2 سائبان ہوں، یا جیسے وہ ایک سید میں اڑتے پرندوں کی 2 ڈاڑیں ہوں۔ وہ اپنی صحبت میں پڑھنے اور عمل کرنے والوں کی طرف سے دفاع کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت اور اسے ترک کرنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ معاویہ نے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ باطل پرستوں سے ساحر یعنی جادوگر مراد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1874۔ یحییٰ بن حسان نے کہا معاویہ بن سلام نے ہمیں اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی، لیکن انہوں نے دونوں جگہوں پر او کأنہما یا جیسے وہ کی جگہ وکأنہما اور جیسے وہ کہا، اور معاویہ کا قول ہے مجھے یہ خبر پہنچی، ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1875۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر عمل کرتے تھے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں دیں جن کو سننے کے بعد میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا جیسے وہ 2 بادل ہیں یا 2 کالے سائبان ہیں جن کے درمیان روشنی ہے، جیسے وہ ایک سید میں اڑنے والے پرندوں کی 2 ٹولیاں ہیں، وہ اپنے صاحب یعنی صحبت میں رہنے والے کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1876۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،
کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسی دروازہ کھلنے کی ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا، آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا تو انہوں نے کہا، یہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کو 2 نور ملنے کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک فاتحہ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی جملہ بھی نہیں پڑھیں گے مگر وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1877۔ زہیر نے کہا، ہم سے منصور نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں بیت اللہ کے پاس حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو میں نے کہا، مجھے آپ کے حوالے سے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کے بارے میں حدیث پہنچی ہے۔ تو انہوں نے کہا، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو شخص رات میں انہیں پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1878۔ جریر اور شعبہ دونوں نے منصور سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1879۔ علی بن مسہر نے احمد سے روایت کی، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے، انہوں نے علقمہ بن قیس سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات پڑھی وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ عبد الرحمن نے کہا، میں خود ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ روایت براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1880۔ عیسیٰ بن یونس اور عبداللہ بن نمیر نے احمد سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1881۔ حفص اور ابو معاویہ نے بھی احمد سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1882۔ معاذ بن ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے سالم بن ابی جعد غطفانی سے، انہوں نے معدان بن ابی طلحہ یعموری سے اور انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1883۔ شعبہ اور حمام نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، اس میں شعبہ نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات کہا ہے جبکہ حمام نے ابتدائی 10 آیات کہا ہے جس طرح ہشام کی روایت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1884۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کتاب اللہ کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظیم ہے؟ کہا، میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو اللہ کی کتاب کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظمت والی ہے؟ کہا، میں نے عرض کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کہا تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1885۔ شعبہ نے قتادہ سے، انہوں نے سالم بن ابی جعد سے، انہوں نے معدان بن ابی طلحہ سے،
انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کر لے؟ انہوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، کوئی شخص تہائی قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1886۔ سعید بن ابی عروبہ اور ابان عطار نے قتادہ سے اسی سابقہ سند کے ساتھ روایت کی۔ ان دونوں یعنی سعید اور ابان کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 3 اجزاء یعنی حصے کیے ہیں، اور قل هو اللہ احد کو قرآن کے اجزاء میں سے ایک جز قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1887۔ یزید بن کیسان نے کہا، ہمیں ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن مجید پڑھوں گا۔ جنہوں نے جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قل هو اللہ احد کی قرات فرمائی، پھر گھر میں چلے گئے۔ تو ہم میں سے ایک سے دوسرے نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کے پاس شاید آسمان سے کوئی اہم خبر آئی ہے جو آپ کو اندر لے گئی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ باہر تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا، جان لو یہ کہ سورت قرآن کے 3 حصے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1888۔ ابو اسماعیل بشیر نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہارے سامنے 1/3 قرآن کی قرات کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھا، یہاں تک کہ اسے یعنی سورت کو ختم کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1889۔ عمرہ بنت عبد الرحمن نے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک مہم کا امیر بنا کر روانہ فرمایا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی نماز میں قرات کرتا اور اس کا اختتام قل هو اللہ احد سے کرتا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ آپ نے فرمایا، اسے پوچھو وہ ایسا کس لیے کرتا تھا؟ صحابہ کرام نے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے، اس لیے مجھے اس بات سے محبت ہے کہ میں اس کی قرات کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بتا دو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1890۔ بیان بن بشر نے قیس بن ابی حازم سے اور انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جو آیتیں آج مجھ پر نازل کی گئی ہیں ان جیسی آیتیں کبھی دیکھی تک نہیں گئیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1891۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا، کہا میرے والد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھ سے اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے قیس سے اور انہوں نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھ پر ایسی آیتیں اتاری گئی ہیں کہ ان جیسی آیتیں کبھی دیکھی تک نہیں گئیں، یعنی معوذتین۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1892۔
وکیع اور ابو اسامہ نے اسماعیل سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت بیان کی۔ البتہ ابو اسامہ نے عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کی اس میں ہے عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مرتبہ ساتھیوں میں سے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1893۔ سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابن شہاب زہری نے سالم سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا دو چیزوں یعنی خوبیوں کے سوا کسی اور چیز میں حسد یا رشک کی گنجائش نہیں، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عنایت فرمائی پھر وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ دن اور رات کے اوقات میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1894۔ یونس نے ابن شہاب زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں حسد یعنی رشک نہیں ہے، ایک اس شخص سے متعلق جسے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عنایت فرمائی اور اس نے دن رات کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کیا، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا اور اس نے دن رات کے اوقات میں اسے صدقہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1895۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتوں کے سوا کسی چیز میں حسد یعنی رشک نہیں کیا جا سکتا، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر اسے اس پر مسلط کر دیا کہ وہ اس مال کو حق کی راہ میں بے دریغ لٹائے، دوسرا وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی دانائی عطا کی اور وہ اس کے مطابق اپنے اور دوسروں کے معاملات طے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1896۔ ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب زہری سے اور انہوں نے عامر بن واصلہ سے روایت کی کہ نافع بن عبد الحارث مدینے اور مکے کے راستے پر ایک منزل غصفان آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، وہ استقبال کے لیے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مکے کا عامل بنایا کرتے تھے، انہوں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اہل وادی یعنی مکے کے لوگوں پر بطور نائب کسے مقرر کیا؟ نافع نے جواب دیا ابن ابزہ کو۔ انہوں نے پوچھا ابن ابزہ کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے ان پر ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا ڈالا؟ تو نافع نے جواب دیا وہ اللہ عز و جل کی کتاب کو پڑھنے والا ہے اور فرائض کا عالم ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں واقعی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کر دیتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے نیچے گرا دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1897۔ شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عامر بن واصلہ لیثی نے حدیث بیان کی کہ نافع بن عبد الحارث خزاعی نے عصفان کے مقام پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ آگے زہری سے ابراہیم بن سعد کی روایت کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1898۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ فرقان اس سے مختلف صورت میں پڑھتے سنا جس طرح میں پڑھتا تھا، حالانکہ مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھائی تھی۔ قریب تھا کہ میں اس سے جھگڑا کرنے میں جلد بازی سے کام لیتا، لیکن میں نے اس کو مہلت دی حتیٰ کہ وہ نماز سے فارغ ہو گیا،
پھر میں نے اسے گلے کی چادر سے اسے باندھا اور کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو سورہ فرقان اس طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے جو اس سے مختلف ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ سورت پڑھائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اور اسے مخاطب ہو کر فرمایا، پڑھو، تو اس نے اسی طرح پڑھا جس طرح میں نے اسے پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر مجھ سے کہا، تم پڑھو۔ میں نے پڑھا تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت اسی طرح اتری تھی۔ بلا شبہ یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، بس ان میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو اسی کے مطابق پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1899۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن عبد القاری نے بتایا کہ ان دونوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ فرقان پڑھتے سنا۔ آگے اسی کی مانند حدیث سنائی اور یہ اضافہ کیا کہ قریب تھا کہ میں اس پر نماز ہی میں پل پڑوں۔ میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا یہاں تک کہ اس نے سلام پھیرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1900۔